السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو شتر مرغ کے بارے میں تفصیلی معلومات دیں گے۔ دوستو، شتر مرغ ایک مشہور پرندہ ہے۔ اس سے شتر مرغ کیوں کہتے ہیں؟ جس کے معنی ہوتا ہے اونٹ اور پرندہ۔ اس کے پورے ٹولے یعنی گروپ کو عربی میں بنات الحیک اور بنات الظلیم بھی کہتے ہیں۔ اس کے پیر یعنی پاؤں کو بھی اونٹ کی طرح اہل عرب خفٹاپ کہتے ہیں۔ اسی طرح قلوس جیسے اونٹنی کو کہتے ہیں، اسی طرح مادہ شتر مرغ کو بھی قلوس کہتے ہیں، کیونکہ یہ پرندہ کافی حد تک اونٹ سے مشابہ ہے، یعنی اونٹ کی طرح ہوتا ہے۔ دوستو، شتر مرغ مظلوم کیوں ہوتا ہے؟ بعض اہل عرب کا خیال ہے کہ شتر مرغ اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنی سینگ مانگنے کے لیے گیا تو فرشتوں نے اس کے کان بھی کاٹ لیے، اسی وجہ سے اس کو ظلیم یعنی مظلوم کہنے لگے، مگر یہ رائے فاسد ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ یہ ایک کہاوت ہے عربیوں کا۔ شتر مرغ کے ناز و نخرے کیا ہوتے ہیں؟ شاعر ایک شعر میں فرماتے ہیں جس کا ترجمہ یوں ہے کہ شتر مرغ کو اونٹ کہا جاتا ہے کیونکہ جب اس سے اڑنے کا کہا جاتا ہے تو وہ ہماری بات نہیں مانتا، اور اگر اس سے بوجھ اٹھانے کا کہا جائے تو بول پڑتا ہے کہ میں آسودہ حال پرندہ ہوں اور اپنے گھونسلوں میں عیش و عشرت سے رہتا ہوں۔ دوستو، البتہ شتر مرغ کے پیدائشی طور پر کان ہی نہیں ہوتے بلکہ وہ بہرا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی قوت شامہ اتنی تیز ہے کہ اکثر دور ہی سے شکار کا پتہ لگا لیتا ہے، اور جہاں بھی سن کر کسی چیز کا پتہ لگانے کی ضرورت ہو وہاں یہ اپنی ناک سے کام لیتا ہے۔ دوستو، ابن خالو یہ اپنی کتاب میں ایک امتراز ہے کہ دنیا میں شتر مرغ کے علاوہ کوئی ایسا جانور موجود نہیں ہے جو کبھی نہ سنتا ہو نہ کبھی پانی پیتا ہو۔ وہ ابھی اگرچہ پانی نہیں پیتا مگر اس میں سننے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس کی ہڈیوں میں گودا بالکل نہیں ہوتا۔ اگر اس کا ایک پیر زخمی ہو جائے تو دوسرے پیر یعنی پاؤں کے نفس سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اس کا جوڑا بھی ہوتا ہے لیکن وہ چلنے اور اپنی جگہ سے اٹھنے میں اس کی مدد نہیں کرتا۔ بسا اوقات پڑے پڑے بھوک سے اس سے موت بھی آ جاتی ہے۔ چنانچہ شاعر نے ایک شعر میں کہا ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے، یعنی جب شتر مرغ کی ایک ٹانگ ٹوٹ جائے تو دوسری ٹانگ سے بھی محروم ہو جاتا ہے، نہ وہ اٹھ سکتا ہے اور نہ ہی سیرین کے بل رینگ سکتا ہے۔ دوستو، شتر مرغ اگرچہ انڈے دیتا ہے اور اس کے بازو اور پر بھی ہوتے ہیں، لیکن متکلمین کے نزدیک اس کی فطرت جانوروں کی سی ہے، پرندوں کی سی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اس میں جو عادات ہے وہ جانوروں کی ہے، پرندوں کی عادات اس میں نہیں ہے۔ جس طرح انہوں نے چمگادڑ کو پرندوں میں شمار کیا ہے، حالانکہ وہ گابن ہو کر بچے بھی دیتے ہیں۔ اڑنے کے باوجود اس کے پر نہیں ہوتے، اس کے کان بھی باہر کی طرف کو نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے پر بھی نہیں ہوتے، لیکن چونکہ یہ اڑتے ہیں لہٰذا اس کو پرندوں میں شمار کر لیا ہے۔ اسی طرح وَإِذْ تَخْلَقَ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ، جس کا ترجمہ یوں ہے، اور جب تم گارے سے پرندوں کی شکل بنا دیتے تھے اور اس میں پاؤں مار دیتے تھے تو وہ سچ مچ پرندہ بن کر اڑ جاتا تھا، یعنی اس پرندے سے مراد چمگادڑ ہے، جیسا کہ تفسیر روح المعانی اور جلالین وغیرہ میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو پرندہ بنایا تھا وہ چمگادڑ تھا، کیونکہ پرندوں میں سب سے کامل و مکمل ہے۔ ہاتھ پیر کے ساتھ پیستان بھی اس کے ہوتے ہیں جو کسی پرندے میں نہیں ہوتے، یہاں بھی اس کو پرندہ کہا جاتا ہے۔ اور جس طرح مرغی اڑتی نہیں ہے مگر پرندوں میں داخل ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شتر مرغ پرندہ اور اونٹ سے پیدا ہوا ہے، مگر اس بات کی صحت کو کوئی دلیل نہیں ہے۔ شتر مرغ کا ایک اور عجیب بات کون سی ہے؟ دوستو، شتر مرغ کی عجیب بات یہ بھی ہے کہ جب یہ انڈا دیتا ہے تو وہ باریک اور لمبے ہوتے ہیں۔ اگر اس انڈے پر آپ کوئی ایک دھاگا پھیلا دے تو دونوں ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اور آپ کو ایک دوسرے سے الگ نظر نہیں آ سکتا، کیونکہ انڈا دھاگے کی طرح لمبا اور باریک ہوتا ہے۔ پھر چونکہ اس کا بدن ایک ساتھ کئی انڈوں کو نہیں ڈھک سکتا، لہٰذا یہ ہر انڈے کو باری باری سیتا ہے۔ نر مادہ دونوں باری باری یہ کام انجام دیتے ہیں، مگر یہ انڈے کو ایک جگہ چھوڑ کر جب کسی طرف کھانے کی تلاش میں نکلتا ہے تو اپنے انڈے کو بھول جاتا ہے، اور اگر اسے کسی دوسرے شتر مرغ کا انڈا مل جائے تو اسی کو سینے لگتا ہے، سوچتا ہے کہ کہیں اس کو چھوڑ کر چلا جائے تو کوئی اس کا شکار نہ کرنے، اور وہ اسی انڈے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ دوستو، اب آتے ہیں کہ شتر مرغ کتنے احمق ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک شمشال ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے موٹیویشن کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔
اسی وجہ سے شترمرغ کو احمق یعنی بیوقوف کہا جاتا ہے اور حماقت اس کی مثال دی جاتی ہے۔ چنانچہ ابن حرمہ کہتے ہیں کہ یقیناً میری اور میرے متروکہ ساز و سامان کی مثال اس مادہ شترمرغ کی سی ہے جس نے کھلے میدان میں اپنا انڈا چھوڑ دیا ہو اور اپنے پروں تلے کسی دوسرے مادہ شترمرغ سے بھی زیادہ بیوقوف ہے۔ نیز شترمرغ جب شکاری کو دیکھتا ہے تو اپنا سر ریت کے ٹیلے میں گھسا دیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شکاری سے میں چپ گیا ہوں اور وہ مجھے نہیں دیکھ پا رہا۔ دوستو روایات میں آتا ہے کہ کعب اخبار سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو حضرت میکائیل علیہ السلام اس کے پاس گیہوں کے کچھ دانے لے کر آئے اور فرمایا یہ آپ کی اور آپ کے بعد آپ کی اولاد کی غذا ہے، زمین جو طے اور اس میں یہ دانے بو دیجیے، یعنی اس سے آپ کو مزید غلہ حاصل ہوگا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمانہ تک گیہوں کا دانہ شترمرغ کے انڈے کے برابر رہا، پھر لوگوں کی کفر کی نحوست سے گٹ کر مرغی کے انڈے کے برابر ہو گیا اور اس کے بعد کبوتر کے انڈے کے برابر، پھر انگلی پر رکھ کر ماری جانے والی کنکری کے برابر، اور عزیز مصر کے زمانے میں چلنے کی بقدر تھا۔ شترمرغ اپنے انڈوں کے 3 حصے کرتا ہے اور پھر کچھ کو سیتا ہے، کچھ کی زردی کو خودکا لیتا ہے اور کچھ کو پوڑ کر ہوا میں ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے، جس میں سڑنے کے بعد کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں جو بعد میں اس کے بچوں کی غذا بنتے ہیں۔ پانی کو چھوڑ دینے میں نہایت قوت برداشت رکھتا ہے، سو اگر آندھی آ جائے تو آندھی میں ہوا کے مخالف سمت میں بڑی تیزی رفتاری سے دوڑتا ہے، جتنی تیز آندھی چلتی ہو اس کی رفتار میں بھی تیزی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ شترمرغ سخت چیزیں مثلاً ہڈی، کنکر، پتھر اور لوہا وغیرہ نگل لیتا ہے جو اس کے معدے میں جا کر گل کر پانی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ لوہا بھی پگھل جاتا ہے۔ جاحظ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شترمرغ کے پیٹ میں پتھر، لوہا وغیرہ اس کی پیٹ کی شدت حرارت سے پگھل جاتا ہے، یہ اس کی بھول ہے اور غلط فہمی ہے، کیونکہ اگر محض حرارت سے پتھر پگھل جاتا تو پھر ہانڈی میں پتھر رکھ کر پکانے سے گل جانا چاہیے، حالانکہ مہینوں بھی اس سے پکایا جائے تو وہ پتھر ہانڈی میں نہیں گل سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حرارت کے ساتھ کوئی دوسری طبی قوت کار فرما ہے جو پتھر وغیرہ کو اس کے معدے میں ہضم کر دیتے ہیں۔ جس طرح کتے اور بھیڑیے کے معدے میں ہڈی ہضم ہو جاتی ہے لیکن کھجور کی گنڈی ہضم نہیں ہوتی، اور جیسا کہ اونٹ کانٹے دار درخت کے پتے اور کانٹی ہی کھاتا ہے، خواہ کتنے ہی سخت کانٹے ہو جیسے بیبول وغیرہ، اور کانٹے کھا کر لیٹ کرتا ہے جس میں کانٹے کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور اگر یہی اونٹ جو کھا لے تو اس کی لیٹ میں صحیح سالم نکل آتا ہے کیونکہ اس کا معدہ اسے ہضم نہیں کرتا۔ شترمرغ اگر کسی چھوٹے بچے کے کان میں کوئی موتی یا بالی لٹکی ہوئی دیکھ لے تو فوراً اس سے اچک کر نگل لیتا ہے، اسی طرح وہ انگاری بھی نگل لیتا ہے، اس کا پیٹ انگارے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، انگار اس کے پیٹ کو کبھی نہیں جلا سکتا۔ شترمرغ میں 2 عجیب باتیں ہیں۔ کون سے عجیب باتیں ہیں؟ نمبر 1 یہ ہے، ایک تو یہ کہ جو چیز کھائی نہیں جاتی اس سے یہ اپنی غذا بنا لیتا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ان چیزوں کو وہ مزے سے کھاتا ہے اور ہضم بھی کر لیتا ہے، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، نہ عقل سے بعید ہے، کیونکہ سمندل یہ ایک پرندہ ہے جو آگ میں رہتا ہے اور وہیں پر انڈے اور بچے دیتا ہے، اگر اس کو باہر نکال دے یعنی آگ سے باہر نکال دے تو وہ مر جاتا ہے۔ دوستو اگر شترمرغ کی رفتار کی بات کی جائے یا قد کی بات کی جائے، شترمرغ کا قد تقریباً 6 سے 8 فٹ تک اور اس کا وزن تقریباً 100 سے 150 کلو گرام تک ہو سکتا ہے، اور شترمرغ کی رفتار 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک پہنچ سکتی ہے۔ دوستو یہ تھی شترمرغ کے بارے میں کچھ معلومات۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔